ایک سوال بہت تفصیلی بھیجا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات فضائل اعمال یا بکھرے موتی یا بعض اکابر کی جو تقریریں ہیں ان کو پڑھتے ہوئے یا ان کی تعلیم کرتے ہوئے ایسی روایات سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں معتبر دارالافتاء سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ روایتیں من گھڑت ہیں یا بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کتابوں کو سناتے وقت ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات اس میں لکھی گئی ہے یہ ضعیف ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو سنائیں ہی نہیں اور بقیہ کو پڑھ دیں، یا پڑھیں تو پھر کیا شکل اختیار کی جائے؟ اس لیے کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ من گھڑت روایتوں کو لکھنا، بولنا، نشر کرنا سب گناہ ہے، تو اس بارے میں رہنمائی کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ فضائل اعمال ہو یا دیگر اس طرح کی کتابیں ہوں، ان میں ترغیب و ترہیب یعنی فضائل سے متعلق اگر ضعیف روایتیں آ گئی ہیں تو ان کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ محدثین لکھتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب کے اندر کچھ ضعیف روایات بھی قابل قبول ہیں، البتہ ان سے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی روایت بالفرض بہت ممکن ہے کہ موضوع آ جائے اور پڑھنے والے کو اس کا علم ہو جائے صحیح حوالوں سے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو یا تو اسے پڑھے ہی نہیں، لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کرے، اور اگر بیان کرے تو اس وضاحت کے ساتھ بیان کرے کہ اس کے بارے میں دارالافتاء سے یا معتبر لوگوں سے منکر اور موضوع ہونے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق کرنا ہوگا، اور من گھڑت باتوں کو بیان کرنے سے اور نقل کرنے سے اور تعلیم کرنے سے پوری طرح احتراز کیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ ناواقف ہیں اور ناواقفیت میں وہ اگر پڑھ لیں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس درجے کی روایت ہے، بڑوں پر اعتماد کرتے ہوئے پڑھ لیں، تو امید ہے کہ ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اور جو بات آپ نے نقل فرمائی کہ من گھڑت روایت کو بیان کرنا گناہ ہے، یہ اس شکل میں ہے کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ یہ من گھڑت ہے پھر بھی اس کو حدیث کے طور پر بیان کرے تو ظاہر ہے وہ گنہگار ہوگا۔